نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے بہت سے فرض علوم کورس میں لیکچرز ان کے مسائل جو ہے وہ بہت سارے جان لیے ہیں۔ ان سب بہنوں کو مبارک ہو کہ جنہوں نے تمام لیکچر سماعت کیے ہیں اور ان سے دوسروں تک بھی پہنچائے ہیں کہ انہوں نے بہت ایک علم کا ایک حصہ جو ہے وہ حاصل کیا ہے، جو کہ روزمرہ ہماری زندگی میں ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں، ان کا علم انہوں نے حاصل کیا ہے جو کہ ان کے لیے بہت زیادہ کفایت کرے گا اور ثواب جاریہ کا بھی سبب بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میت کا غسل اور کفن جو کہ ایک بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے، کیونکہ موت جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ہے اور حق ہے۔ کتنے ہی لوگ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو ان کو غسل دینا، ان کو کفن دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیگر مسائل جو ہے وہ کل پڑھے تھے، آج بھی انشاءاللہ عز و جل جو مسائل ہم جانیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میت کو، جیسا کہ آپ جانتی ہیں، ہم نے شروع میں بیان کیا تھا، میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی ایک نے بھی کفن دے دیا، غسل دینا بھی ہم نے پڑھا فرض کفایہ ہے، اور کفن دینا بھی فرض کفایہ ہے۔ کسی ایک نے بھی دے دیا تو سب کی طرف سے وہ کفایت کرے گا اور ادا ہو جائے گا سب کی طرف سے۔ اسی طرح بتایا جا رہا ہے کہ مرد کے لیے کتنے کفن ہونے چاہیے، کتنے کپڑے ہونے چاہیے کفن میں، اور عورت کے لیے کتنے ہونے چاہیے۔ تو مرد کے لیے سنت ہے کہ 3 کپڑے ہیں سنت کے مطابق، لفافہ، ازار اور قمیض، اور عورت کے لیے سنت ہے کہ اسے 5 کپڑوں کا کفن دیا جائے۔ لفافہ یعنی چادر، ازار یعنی تہبند جو تہبند کی طرح بنتی ہے اسے ازار کہتے ہیں، لفافہ کہتے ہیں چادر کو جو اوپر سے اڑائی جاتی ہے، قمیض جسے کفنی کہتے ہیں، اور اوڑھنی اور سینہ بند۔ ان کے سوا کفنی میں کوئی اور تہبند یا رومال رکھنا بدعت و ممنوع ہے، یعنی ان 5 چیزوں کے علاوہ کوئی کپڑا اوپر سے اڑاتے ہیں یا کوئی بھی اگر ایسا رومال وغیرہ رکھ دیا تو وہ کیا ہے، بدعت ہے اور ممنوع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لفافہ یعنی چادر کی مقدار یہ ہے کہ میت کے قد سے اس میت کی قد جو ہوتا ہے، جتنی قد اس کی میت کی ہے، اس قدر ہو کہ دونوں طرف باندھ سکیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر اتنا کپڑا بچا ہوتا ہے کہ باندھ دیتے ہیں۔ اور ازار یعنی تہبند چوٹی سے قدم تک، یعنی لفافے سے اتنی چھوٹی جو باندھنے کے لیے زیادہ تھا۔ اور قمیض یعنی کفنی گردن سے گھٹنوں تک کے نیچے اور آگے پیچھے دونوں طرف سے برابر ہو۔ جاہلوں میں یہ رواج ہے کہ پیچھے کم رکھتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ چاک اور آستینیں اس میں نہیں ہوتی۔ اور عورت کے لیے کفنی سینے کی طرف چیریں، یعنی ایک چیرہ لگائیں سینے کی طرف سے۔ اوڑھنی 3 ہاتھ یعنی 1.5 گز کی ہونی چاہیے۔ سینہ بند پستان سے ناف تک اتنا سینہ بند ہونا چاہیے، اور اس کو وہ بنتا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو، ران تک جو ہے، ناف تک نہیں رکھیں، بہتر یہ ہو ران تک رکھ لیجئے، پورا پردہ ہو جائے گا۔ سرما کنگھی اگر فقیر کو بطور صدقہ دیں تو کوئی حرج نہیں، اور کفن میں رکھنا حرام ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ کفن پہنانے کا طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد اس کا بدن، آپ نے غسل دے دیا، ہم نے پیچھے غسل کا طریقہ مکمل جانا کہ کس طرح غسل دینا ہے۔ اس کے بعد اس کے ایک بدن کو کسی پاک کپڑے سے، خشک کپڑا ہو اور پاک ہو، اس کے آہستہ آہستہ اس کو پونچھ لیجئے۔ اس طرح پونچھنا ہے کہ کفن تر نہ ہو، یعنی جب ہم کفن اس کو پہنائیں تو وہ بھیگے نہ کفن، بس اس کو خشک کر لیجئے اس کے بدن کو 1 یا 2 یا 3 یا 5 بار اور یا 7 بار اس کے کفن کو دھونی دینی ہے۔ اس طرح زیادہ نہیں دینی، بس 7 بار زیادہ سے زیادہ دے دیجئے کفن کو دھونی۔ پھر کفن کو یوں بچھائیں کہ پہلے چادر، بڑی چادر جو ہم نے باندھنی ہے وہ اتنی بڑی ہو، اس کو بچھا دیجئے۔ پھر تہبند بچھائیے، پھر کفنی، اور پھر میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں، اور تمام بدن پر خوشبو ملیں، اور ماتھے، ناک، ہاتھ، گھٹنے، قدم پر کافور لگائیں۔
خوشبو لگانا بھی یہ اللہ عز و جل کا فرمان نشان ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جب مٹی کی جب بندے کو بنانے کے لیے، انسان کو بنانے کے لیے مٹی لی گئی، تو مٹی نے اللہ عز و جل کے ہاں فریاد کی کہ میری مٹی کم ہو گئی ہے، تو اللہ عز و جل نے اس سے فرمایا کہ تو فکر نہ کر، جب بندہ تیرے اندر لایا جائے گا تو وہ خوشبو سے معطر ہوگا، یعنی کہ اور مٹی تیری خوشبو، کیونکہ وہ واپس اسی مٹی میں مل جانا ہے جہاں سے لی گئی ہے بندے کی مٹی، تو وہ خوشبو جو ہے وہ اور خوشبو سے معطر ہو کے آئے گی تیری مٹی، یعنی غالباً یہی اس کا مفہوم ہے۔ تو اسی لیے بدن جو ہے مردے کے بدن پہ خوشبو وغیرہ لگائی جاتی ہے۔ ماتھے، ناک، ہاتھ، گھٹنے، قدم پر کافور لگائیں۔ کفنی پہنا کر عورت کے سر کے بال کے 2 حصے کر کے کفنی کے اوپر سینے پر ڈال دیں، ایک حصہ دائیں جانب اور ایک حصہ بائیں جانب، اور اوڑھنی آدھی پیٹھ کے نیچے سے بچھائیں اور سر پر لائیں اور منہ پر نقاب کی طرح ڈال دیں کہ سینے پر رہے، کہ اس کی لمبائی نصف پشت سے سینے تک ہے، یعنی کہ پیچھے کی جو کمر ہوتی ہے وہ آدھی ڈھک جائے اور سینہ پورا کور ہو جائے اس سے جو ہم نے اوڑھنی پہنائی ہے، اور چوڑائی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اتنا چپنا ضروری ہے۔ اور یہ جو بعض عورتیں کرتی ہیں کہ زندگی کی طرح اڑا دیتی ہیں، سر پر یوں باندھ دیتی ہیں، یہ محض بیجا اور خلاف سنت ہے۔ تو جو آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ سنت کے مطابق عمل ہے۔ پھر ازار یعنی تہبند لپیٹیں، پہلے بائیں جانب سے پھر دائیں جانب سے، پھر لفافہ لپیٹیں، پہلے بائیں طرف سے جو ہم نے نیچے پہلے سے ہی سب بچھا کے رکھے ہوئے ہیں تو اس کو میت کے اوپر لپیٹ دیجئے، پہلے بائیں جانب پھر دائیں جانب، یعنی سیدھا کپڑا پہلے اوپر آ جائے گا۔ اسی طرح لفافہ بھی لپیٹ دیں، پہلے بائیں طرف پھر داہنی طرف، تاکہ داہنا اوپر رہے، ٹھیک ہے، اور سر سے پاؤں کی طرف باندھ دیں۔ اب جو نیچے کپڑے جو ہے وہ اس کو باندھ دیجئے تاکہ اڑنے کا اندیشہ نہ رہے۔ پھر سب کے اوپر سینہ بند یعنی پستان کے اوپر سے ران تک لا کر باندھ دیں۔ سب سے اوپر سینہ بند بندھے گا تاکہ وہ سارا جو کپڑا ہم نے پہنائے ہیں، جو کپڑا کیونکہ وہ سلا ہوا تو ہے نہیں، تو وہ جب سینہ بند بنے گا تو وہ سب کور ہو جائے گا اور پیک ہو جائے گا، اڑنے کا خدشہ نہیں رہے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا کفن پہنانے کا طریقہ۔ اس کے علاوہ بہت سے مسائل ہیں کہ جو اب ہم نے پچھلے جو مسائل پڑھے ہیں وہ اس کے مطابق پڑھے، ہم نے غسل دینے کے۔ اب کفن پہ کیا کیا کرنا چاہیے، جب کفن دینے کے بعد کس طرح سے سنت کے مطابق جو ہے وہ اوڑھنی ہوگی یا کیا ہوگا، اور کفن کس طرح کا میت کو دینا چاہیے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں جاننا بے حد ضروری ہے، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جانیں گے۔ تو دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے، دوسروں کو بتانے اور یاد رکھنے کی اللہ عز و جل ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔